أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فصل حروف التنبيه فصل حروف التنبيه ثلاثة على وأما وها وضعت لتنبيه المخاطب لئلا يفوته شيء من الحكم وعلى وأما لا تدخلان إلا على الجملة اسمية كانت نحو قوله تعالى ألا إنهم هم المفسدون وكقوله أما والذي أبقى وأضحك والذي أمات وأحيا والذي أمره الأمر. اس جلسہ میں ہم حروف تنبیہ کو بیان کریں گے. یہاں عبارت کچھ اس طرح سے ہے: ہا ہنا فصل حروف التنبیہ ثلاثۃ. حروف تنبیہ یعنی جن کے ساتھ متکلم جو ہے مخاطب کو آگاہ کرتا ہے تاکہ حکم سے کوئی چیز اس سے رہ نہ جائے، اس سے فوت نہ ہو جائے، اور تاکہ متکلم یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ مخاطب کلام متکلم سے غافل نہ ہو. یہ حروف تین ہیں: الا ہے، اما ہے، ہا ہے. ان کو تنبیہ مخاطب کے لیے جیسے کہ ہم نے بیان کیا واضح کیا گیا ہے. الا اور اما یہ جملہ پر داخل ہوتے ہیں، صرف و صرف جملہ پر داخل ہوتے ہیں، خواہ وہ جملہ اسمیہ ہو یا فعلیہ. اور آخر میں ہا رہ گیا ہے کہ یہ جملہ پر بھی داخل ہوتا ہے اور مفرد پر بھی داخل ہوتا ہے. اس پیراگراف کا ہم اس فصل کا ہم ترجمہ کریں گے اور درس کو بحث کو تسلسل دیں گے. ہا ہنا فصل، یہاں پر ایک فاصل ہے. حروف التنبیہ ہے، حروف تنبیہ ثلاثۃ تین ہے: الا، اما، ہا. وضعت لتنبیہ المخاطب، ان کو واضح کیا گیا ہے مخاطب کو تنبیہ آگاہ کرنے کے لیے. لئلا، تاکہ لئلا یفوتہ شیء، تاکہ مخاطب شے مخاطب سے فوت نہ ہو، مخاطب سے شے فوت نہ ہو حکم سے. فعلا، پس الا و اما لا تدخلان الا علی الجملۃ، اما اور الا یہ داخل نہیں ہوتے مگر جملہ پر. اسمیتاً کانت، وہ جملہ اسمیہ ہو، نحو قولہ تعالی، مانند اللہ تعالیٰ کے قول کے الا انہم هم المفسدون. یہاں پر الا جملہ اسمیہ پر داخل ہوا. وقولہ، اور شاعر کے قول کی مانند اما والذی ابقا واضحک والذی امات واحیا والذی امرہ الامر. یہاں پر اما، یہاں پر بھی یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوا ہے. والذی ابقا واضحک والذی امات واحیا. یہاں پر یہ واو قسمیہ ہے، قسم اس ذات کی کہ جو رلاتا ہے، جس نے رلایا. کیونکہ موصول کے بعد دونوں ہی ترجمے، حال اور ماضی کا ترجمہ دونوں ہی کرنے جائز ہیں. اس ذات کی جس نے رلایا، جس نے ہنسایا، اور قسم اس ذات کی جس نے مارا اور جس نے زندہ کیا. والذی، اور اس ذات کی کہ اس کا امر ہی امر ہے، یعنی اس کا امر ثابت ہے، اس کا امر قطعی ہے. او فعلیتاً، یا وہ جملہ فعلیہ ہو، نحو الا لا تفعل، آگاہ تو انجام نہ دے، تو نہ کر.
اما لا تغرب آگاہ تو نہ مار. الثالث ہا تیسرا ہا ہے. تدخل علی الجملۃ یہ جملہ پر داخل ہوتا ہے. نحو ہا زید قائم آگاہ زید کھڑا ہے. والمفرد اس کا عطف وہی جملہ پر ہے. نحو ہذا وہؤلاء یہ اور یہ سب ہؤلاء کہ یہاں پر ہا مفرد پر زا پر داخل ہے اور ہؤلاء میں بھی یہ اولاء جمع ہے اس میں اشارہ ہے اور یہاں پر یعنی مفرد ہے جملہ کے مقابلے میں. یہاں پر افراد کا تقابل مقابلہ جو ہے وہ جملہ کے مقابلے میں ہے کہ دونوں ہی جملہ نہیں ہے. فصل حروف النداء فصل حروف النداء. حروف النداء خمسة یا ایا حیا وعی والحمزة المفتوحة للقریب وعیا وحیا للبعید ویا لہما وللمتوسط وقد مرت احکامها. یہاں پر حروف ندا کی فصل کو بیان کرتے ہیں. حروف ندا کے بارے میں حروف ندا جو ہیں وہ 5 ہیں. ایا ایا یا ایا حیا اے اور حمزہ مفتوحہ. حمزہ مفتوحہ یہ قریب کے لیے ہے اور ایا اور حیا بعید کے لیے ہیں. یا قریب اور متوسط دونوں کے لیے ہے اور بعید کے لیے. قریب و بعید اور متوسط کے لیے ہے. ان کے احکام جو کہ پہلے گزر چکے ہیں وہی مفعول بہ کی بحث میں کہ جہاں پر عامل کو حذف کیا جاتا ہے وہاں پر منادہ کی بحث میں ہم نے بیان کر دیے تھے. لذا یہاں پر ہم کو تکرار نہیں کریں گے. مصنف فرماتے ہیں ہا ہونا فصل یہاں پر فصل ہے. حروف النداء اصل عبارت اس کی کچھ اس طرح سے ہے. فصل حروف النداء ہا ہونا فصل حروف النداء یہاں پر حروف ندا کی فصل ہے. حروف النداء خمسۃ حروف ندا 5 ہے. حروف النداء مبتدا خمسۃ اس کی خبر ہے. یا وعیا وعیا وحیا وعی والحمزۃ المفتوحۃ یا ہے ایا ہے حیا ہے اے ہے اور حمزہ مفتوح ہے. والحمزۃ المفتوحۃ للقریب حمزہ مفتوحہ قریب کے لیے. ایا وحیا للبعید ایا اور حیا بعید کے لیے ہیں. ویا لہما اور یا ان دونوں کے لیے قریب و بعید. وللمتوسط اور متوسط کے لیے. وقد مرت احکامها ان کے احکام حروف ندا کے احکام گزر چکے ہیں. ہا ہونا فصل حروف الایجاب ستۃ نعم وبلا وای وعجل وجیر وان اما نعم فلتقریر کلام سابق مثبتا کان ام منفیا وبلا تختص بایجاب نفی بعد الاستفهام قوله تعالى ألست بربكم قالوا بلى وخبرا كما يقال لم يقم زيد قلت بلى أي قد قام. حروف ایجاب یعنی حروف ایجاب یہ واجبہ یجب سے باب افعال یعنی ایجاب واجبہ کا معنی ثابت ہے لازم. ایجاب یعنی حروف اثبات. حروف ایجاب 6 ہیں. نام بلا ای اجل جیر انا. نام کے بارے میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ کلام سابق کی تقریر تثبیت اور مضبوطی کے لیے آتا ہے خواہ مثبت ہو یا منفی. اور جب ہم کہیں گے کہ زید قائم زید قائم تو یہاں پر کلام سابق جو ہے زید قائم تو کہا جائے گا اس کے جواب میں نعم جی ہاں زید کھڑا ہے. یعنی اسی کلام سابق کی تثبیت کے لیے تقریر کے لیے نعم آتا ہے. بلا جو ہے یہ اس بات نفی کو اثبات کرنے کے لیے نفی کا اثبات کرنے کے لیے نفی کو مثبت کرنے کے لیے آتا ہے استفہام کے بعد. جب یہ استفہام کے بعد آئے مثلا کہا
خداوند متعال نے ارشاد فرمایا الستو بربکم الستو بربکم قالوا بلا، لوگوں سے پوچھا روز الست میں کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں. تو یہاں پر نفی کے جو استفہام کے بعد آئی تھی اس کو تبدیل کرنے کے لیے ہے ایجاب میں، اس بات میں. خواہ خبر ہو لام یقم زید، تو اس کے بعد کہا جائے گا بلا، یعنی زید نہیں کھڑا، تو کہا گیا کہ ہاں کھڑا ہے، بلا کھڑا ہے، یعنی قد قام یقیناً وہ کھڑا ہے. اس پیراگراف کا ہم، اس عبارت کا ہم ترجمہ کریں گے، اس کے بعد درس کو تسلسل دیں گے. ہاں ہونا فصل، یہاں پر ایک فصل ہے. حروف الایجاب، حروف ایجاب ستۃ، 6 ہیں. نعم و بلا و ای و اجل و جیر و ان. اما نعم، یہاں پر اما تفصیلیہ ہے کہ یہ چونکہ یہاں پر اجمالاً ان حروف کو بیان کیا جا چکا ہے اور یہاں پر اب اما کے ساتھ ان کی تفصیل کو بیان کیا جا رہا ہے. اما نعم بہرحال نعم پر تقریر کلام سابق، یہ کلام سابق کی تقریر تثبیت کے لیے ہے. مثبت کانا او منفیہ، اس حال میں کہ یہ کلام سابق مثبت ہو یا منفی. و بلا، اور بلا تختص بایجاب نفی بعد الاستفہام، یہ اختصاص رکھتا ہے نفی کے اس بات کے لیے، یعنی نفی کو مثبت کرنے کے لیے بعد الاستفہام، استفہام کے بعد. اور قولہ تعالی، مانت اللہ تعالیٰ کے قول کے الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالو، تو انہوں نے کہا بلا یقیناً تو ہمارا رب ہے. تو یہاں پر الستو بربکم یہاں پر نفی ہے جو استفہام کے بعد ہے، اور اس کے لیے، اس کے اس بات کے لیے آیا ہے، یعنی اس نفی کو توڑ کر مثبت بنانے کے لیے بلا آیا ہے. وہ خبراً، اور خبر کے لیے کما یقال لم یقم زید، نہیں کھڑا ہے زید، جیسے کہ کہا جائے گا نہیں کھڑا ہے زید. قلت بلا، تو آپ کہیں گے کہ بلا یقیناً کھڑا ہے. ای قد کاما، اے قد کاما، اس کا معنی کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے؟ یقیناً وہ کھڑا ہے. کہ ای یہاں پر ہم اپنے سامعین سے اور ناظرین سے معذرت چاہیں گے کہ ای یہاں پر حرف جواب ہے، یعنی یقیناً، جی ہاں یقیناً وہ کھڑا ہے. وہ ای للاثبات بعد الاستفهام ويلزمها حال كما اذا قيل لك حال كان قضا قلت ای واللہ. ای یہ اس بات کے لیے ہے استفہام کے بعد، اور اس کو حال بھی اس سے لازم ہوتا ہے. مثلا جب کہا جائے گا کہ حال کان قضا، تو اس کے جواب میں کہیں گے، آپ کہیں گے کہ ای واللہ، جی ہاں اسی طرح سے، خدا کی قسم اسی طرح سے، جی ہاں. وہ ای للاثبات، اور ای اس بات کے لیے ہے، یعنی مثبت وہ چیز اس کے ثابت کرنے کے لیے، مثبت کرنے کے لیے، اس بات کے لیے استفہام کے بعد. وَيَلْزَمُهَا حل، اور اس ای کو حل لازم ہوتا ہے. کما اذا قیل لک، جیسے کہ جب کہا جائے گا تجھ سے حل کانا قضا، کیا ایسے تھا، تو قلتا، یہاں پر آپ کہیں گے قلت، تو کہے گا ای، جی ہاں واللہ خدا کی قسم ایسا ہی تھا. وہ اجل و جیر و انا لتصدیق الخبر فاذا قیل جاء زید قلت اجل و جیر و انا، اے صدق فی هذا الخبر. اجل اور جیر اور انا یہ خبر کی تصدیق کے لیے ہے. خبر کی تصدیق یعنی وہ جملہ یہ خبریہ جو پہلے ان سے بیان کیا جاتا ہے اس کی تصدیق کے لیے آتے ہیں. مثلا جب کوئی کہا جائے، جب کوئی کہتا ہے کہ جاء زید، کیا زید آیا، یعنی جاء زید، زید آیا، نہ کہ کیا
زید آیا. زید آیا، کوئی کہتا ہے کہ زید آیا، تو یہاں پر کہا جائے گا اجل جیر انا، یعنی میں، اس کا معنی کیا ہے کہ میں تیری اس خبر میں تصدیق کرتا ہوں. وہ اجل و جیر و انا لتصدیق الخبر، یہ خبر کی تصدیق کے لیے. فاذا قیل، پس جب کہا جائے گا جاء زید، جب کہا جائے گا زید آیا، مثلا متکلم کہتے ہیں زید آیا، قلت، تو کہے گا اجل جیر انا، اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی اے اصدق کا فی ہذا الخبر، میں تیری تصدیق کرتا ہوں اس خبر میں. فصل حروف الزیادت سبعۃ ان و ان و ما ولا و من والباء واللام فان تزاد مع ما النافیۃ نحو ما ان زید قائم ومع ما المصدریۃ نحو انتظر ما ان تجلس الامیر ومع لما نحو لما ان جلست جلست. اس کے بعد فصل حروف زیادت میں. حروف زیادت یعنی 7 ہیں ایسے حروف کہ جو کلام میں زائدہ واقع ہوتے ہیں، کہ اگر ان کو جس جگہ پر وہ زائد واقع ہو رہے ہیں، اگر اس حرف کو جو زائد واقع ہوا ہے اگر کلام سے اس کو ساقط کر دیا جائے، گرا دیا جائے، تو کلام کے معنی میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا. یہ حروف 7 ہیں. ان ہے، ان ہے، ما، لا، من، با، لام ہے. ان، اب یہاں پر مصنف ان کی تفصیل کو بیان فرماتے ہیں کہ ان جو ہے یہ ما نافیہ کے ساتھ زائدہ واقع ہوتا ہے، اور اسی طرح سے ما مصدریہ کے ساتھ بھی یہ زائدہ واقع ہوتا ہے، اور لما کے ساتھ یہ زائدہ واقع ہوتا ہے. اس عبارت کا ترجمہ کچھ اس طرح سے: فصل، فصل، ہا ہونا فصل، یہاں پر ایک فصل ہے. حروف الزیادت سبعۃ، حروف زیادت 7 ہیں. ان اور ان اور ما اور لا اور من اور با اور لام. فَإِن، پس ان تزاد، زائدہ ہوتا ہے، اسے زائد کیا جاتا ہے مع ما النافیۃ، ما نافیہ کے ساتھ. نحو ما ان زید قائم ومع ما المصدریۃ، اور ما مصدریہ کے ساتھ، ایسی ما جو مصدریہ ہے. نحو انتظر، تو انتظار کر، ما ان تجلس الامیر، کہ یہاں پر ان جو ہے یہ زائدہ ہے، کہ یہاں پر یہ ان زائدہ ہے کیونکہ یہ ما مصدریہ کے ساتھ واقع ہوا ہے. انتظر جلوس الامیر، ومع لما، اور لما کے ساتھ زائدہ ہوتے ہیں. نحو لما ان جلست جلست، کہ یہاں پر یہ ان لما کے ساتھ آیا ہے اور یہاں پر یہ زائدہ ہے. یعنی اصل کیا عبارت تھی کہ یہاں پر اگر ان کو حذف کر دیا جائے تو کلام کے معنی میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا. لما جلست جلست، جب تو بیٹھے گا میں بیٹھوں. وَأَن تُزَادُ مَعَ لَمَّا نحو قوله تعالی فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ وبین واو القسم و لو نحو واللہ ان لو قمت قمت. ان یہ زائدہ واقع ہوتا ہے لما کے ساتھ، جیسے کہ فلما ان جاء البشیر. اصل کیا تھا یہاں پر اگر ان کو حذف کر دیا جائے تو کلام کے معنی میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا. اصل اس طرح سے ہے فلما جاء البشیر، جب بشارت دینے والا آیا. وبین واو القسم و لو، اور واو قسم اور لو کے درمیان بھی ان زائدہ ہوتا ہے. واللہ ان لو قمت قمت، کہ یہاں پر ان زائدہ ہے کہ یہ قسم اور لو کے درمیان واقع ہوا ہے. وما تزاد ما اذ و متا و انا و اینا و ان الشرطیت کما تقول اذ ما سنت سنت وكذلك البواقی. ما یہ زائدہ ہوتا ہے اس متا انا اینا ان شرطیہ کے ساتھ. مثلا آپ مصنف نے ایک کی مثال بیان کی اور باقیوں کو
کے لیے فرمایا ہے کہ اسی طرح سے باقی ہے، یعنی ان میں بھی اسی طرح سے مثال ہو سکتی ہے. ازما سنتو کہ یہاں پر ما جو ہے اس کے ساتھ واقع ہوا ہے اور یہ زائدہ ہے. وَقَذَلِكَ الْبَوَاقِيُّ یہاں پر كَذَلِكَ خبر مقدم ہے، البواقی مبتدا مؤخر ہے. وبعد بعض حروف الجر نحو قوله تعالی وبما رحمت من اللہ کہ یہاں پر ما زائدہ ہے اور اسی وجہ سے یہ بات جارہ نے رحمتن کو مجرور کیا ہے، جر دیا ہے. وبعد بعض حروف الجر اور بعض حروف جر کے بعد یعنی ما زائدہ ہوتا ہے بعض حروف جر کے بعد، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے، مانند اللہ تعالیٰ کے قول کے وَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ کہ یہاں پر با جو ہے اس کے بعد مائے زائدہ واقع ہوئی ہے. وَلَا قَلِيلٌ اور لا قلیل ہے، یعنی اس کا زیادہ ہونا، اس کا زیادہ واقع ہونا، اس کی زیادت قلیل ہے. وَتُزَادُ مَعَ الْوَاوِ بَعْدَ النَّفْيِ اور زائدہ کیا جاتا ہے اسے واو کے ساتھ نفی کے بعد. نحو ما جاء زید ولا عمر کہ یہاں پر واو کے ساتھ یہ آیا ہے نفی کے بعد، لذا یہاں پر لا زائدہ ہے. وبعد ان المصدریت اور ان مصدریہ کے بعد بھی لا زائدہ واقع ہوتا ہے. نحو قوله تعالی ما منعک الا تسجد اذ امرتک کہ یہاں پر ان مصدریہ کے بعد آیا ہے اللہ، یہاں پر یہ لا زائدہ ہے اللہ. وقبل القسم اور قسم سے پہلے بھی یہ لا زائدہ واقع ہوتا ہے. قوله تعالی مانت اللہ تعالیٰ کے قول کے لا اقسم یہاں پر لا زائدہ ہے، یعنی اس حال میں کہ یہ اقسم کے معنی میں ہے، بمعنی اقسم، اس حال میں کہ یہ اقسم کے معنی میں ہے. لا اقسم ذو الحال ہے، بمعنی اقسم یہ حال. اما من والباء واللام فقط تقدم ذکرها فی حرف الجر فلا نعیدها. مصنف فرماتے ہیں با من اور لام یہ کہاں پہ زائدہ واقع ہوتے ہیں، ان کا ذکر پہلے گزر چکا ہے حروف جر کی بحث میں، لذا فرماتے ہیں کہ ہم ان کے ذکر کو یعنی جہاں پر یہ زائدہ واقع ہوتے ہیں اس کو ہم تکرار نہیں کریں گے، کیونکہ یہ ذکر ان کے زیادت کا ذکر حروف جر کی بحث میں گزر چکا ہے. وَأَمَّا مِن وَالْبَاءُ وَاللَّامُ اور بہرحال من اور با اور لام فقط تقدم ذکرها یقین مقدم ہوا ہے ان کا ذکر حروف فی حرف الجر حرف جر میں. فلا نعیدها پس ہم ان کو اعادہ نہیں کریں گے، ان کا تکرار نہیں کریں گے. ہا ہونا یعنی فصل ہا ہونا فصل حروف المصدریت ثلاثۃ ما وان وان فالاولیان للجملة الفعلیة كقوله تعالی وضاقت علیہم الارض بما رحبت ای برحبها وكقول الشاعر يسر المرء ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا. یہاں پر اس فصل میں حروف مصدریت کے بارے میں بیان فرماتے ہیں. حروف مصدریت 3 ہیں. حروف مصدریت کیا ہے؟ یعنی جو اپنے ما بعد کو تعبیر مصدر میں کر دیتے ہیں. حروف مصدریت ما ان اور انا ہے. پہلے دو یعنی ما اور ان یہ جملہ فعلیہ پر آتے ہیں، اس کے لیے ہے. وضاقت علیہم الارض بما رحبت برحبها یہاں پر ما مائے مصدریہ ہے اور اس کے ساتھ اس کی بعد جو فعل آیا ہے وہ تعبیر مصدر میں ہو گیا ہے اس ما کی وجہ سے. برحبها ان پر زمین تنگ ہو گئی اس باوجود اس کے کشادہ ہونے کے، یعنی باوجود اس کے کشادہ ہونے کے، برحبها اس کے کشادہ ہونے کے. اور مانند شاعر کے قول کے یسر المرء ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا کہ یہاں پر ما ذهب اس میں ما یہ ما مصدریہ ہے اور اس سے اس نے اپنے بعد والے فعل کو
تعویل مصدر میں کر دیا ہے، اور اس طرح سے یہ عبارت کچھ اس طرح سے اس کی ہے، یسر المرء ذہاب اللیالی، راتوں کا گزرنا جانا مرد کو مسرور کرتا ہے، اور مرء یہ مفعول بہ ہے فعل یسر کے لیے، اور اس کا فاعل ذہاب اللیالی ہے، اور ما مصدریہ اس نے اپنے ما بعد کو تعویل مصدر میں کر دیا، وقانا ذہابہن لہ ذہابا، اور ان راتوں کا جانا اس مرد کے لیے جانا ہے، وَأَن نحو قولہ تعالی وما کان جواب قومہ الا ان قالوا، کہ یہاں پر ان جو ہے ان مصدریہ ہے کہ اس نے ما بعد جملے کو تعویل مصدر میں کر دیا ہے، الا ان قالوا یعنی الا قولہم، وان للجملة الاسمیہ نحو علمت انک قائم، اے علمت قیامک، انا جو ہے یہ تعویل مصدر میں کرتا ہے اپنے بعد جملہ اسمیہ کو، جیسے کہ علمت انک قائم میں انا جو ہے اس نے اپنے بعد کو ما بعد جملے کو اسم و خبر کو اپنے اسم و خبر کو تعویل مصدر میں کر دیا علمت قیامک۔ اس پیراگراف کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، فصل حروف المصدریت ثلاثۃ، حروف مصدریت تین ہیں، ما و ان و انا، ما ان اور انا ہے، فل اولیاء نے پس پہلے دو جملہ فعلیہ کے لیے ہیں، للجملہ الفعلیت کا قولہ تعالی مانند اللہ تعالیٰ کے قول کے وضاقت علیہم الارض بما رحبت اے برحبها یعنی اس کے کشادہ ہونے کے باوجود، وقول الشاعر اور مانند شاعر کے قول کے یسر المرء ما ذهب اللیالی وقال ذهابهن له ذهابا، مرد کو خوشحال کرتا ہے راتوں کا جانا، حالانکہ ان کا جانا راتوں کا جانا اس مرد کے لیے جانا ہے، اور ان مانند اللہ تعالیٰ کے قول کے وما کان جواب قومہ الا ان قالوا، کہ یہاں پر ان قالوا یہ ان نے اپنے ما بعد کو قالوا کو تعویل مصدر میں کر دیا ہے، وَأَنَّا لِلْجُمْلَةِ الْإِسْمِيَّةِ اور انا جملہ اسمیہ کے لیے ہے، نحو علمت انک قائم اے علمت قیامک۔ فصل، ہاں ہونا فصل، حرف التفسیر، حرف التفسیر اے و ان، فاے کما قال اللہ تعالی واسأل القریۃ التی اے اہل القریۃ، کأنک قلت تفسیرہ اہل القریۃ، وَأَن إنما يفسر به فعل بمعنى القول، كقوله تعالى وناديناه أن يا، ولا يقال قلناه أن إذ هو لفظ القول لا معناه۔ اس فصل میں حروف تفسیر کو کہ جو دو حرف ہیں تفسیر کے دو حرفوں کو بیان فرماتے ہیں، اور وہ دو حرف اے اور ان ہے۔ اے یہ جیسے کہ وسأل القریہ ہے کہ یہاں پر اہل قریہ مراد ہے، تفسیر یعنی اے اہل القریہ کے، گویا کہ آپ نے کہا کہ اس کی تفسیر اہل قریہ ہے، قلت تفسیرہ اہل القریہ، اور ان جو ہے اس کے ساتھ فعل کی جو بمعنی القول ہو اس کی تفسیر کی جاتی ہے، جیسے کہ وَنَادَيْنَهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، تو یہاں پر نہیں کہا جائے گا قُلْنَاهُ ان، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر اگر قُلْنَاهُ کہیں گے تو یہ خود قول ہے نہ کہ معنی قول، اور ہم نے کہا ہے کہ ان کے ذریعے اس چیز کی تفسیر کی جائے گی جو معنی قول میں ہے نہ کہ خود قول، لذا اگر خود قول ہوگا تو اس کے ساتھ اس ان کے ساتھ اس کی تفسیر نہیں کی جا سکتی۔ فصل، ہاں ہونا فصل، یہاں پر ایک فصل ہے، حرف التفسیر، تفسیر کے دو حرف اے و ان، اے اور ان ہیں، حرف تفسیر یہ مبتدا ہے، اے و ان اس کے لیے خبر ہے،
پس اے کما قال اللہ تعالی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے واسأل القریۃ التی اور تو سوال کر قریہ سے وہ قریہ یہ التی صفت ہے قریہ کی اور یہ قریہ مفعول بہ ہے واسأل القریۃ التی اور تو سوال کر قریہ سے اور اے کے ذریعے اس قریہ کی تفسیر کی گئی ہے کیونکہ قریہ سے سوال نہیں کیا جاتا اہل قریہ سے سوال کیا جاتا ہے اسی لیے اس کی تفسیر اہل القریہ سے کی گئی ہے یعنی واسأل اہل القریہ کأنک قلت گویا کہ تو نے کہا ہے تفسیرہ اہل القریہ اس کی تفسیر اہل قریہ ہے وان انما یفسر به فعل بمعنى القول اور ان اس کے سوا نہیں کہ تفسیر کی جاتی ہے اس ان کے ساتھ فعل کی ایسا فعل کہ جو قول کے معنی میں ہوگا قول ہی تعالی معنی اللہ تعالیٰ کے قول کے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ فَلَا يُقَالُ کہ یہاں پر یہ معنی قول میں ہے معنی قول میں ہے خود قول کے معنی خود قول نہیں ہے فَلَا يُقَالُ قُلْنَاهُ أَن پس نہیں کہا جائے گا قُلْنَاهُ أَن اِذْ هُوَ لفظ القول کیونکہ یہ قلنا خود لفظ قول ہے نہ کہ اس کا معنی لذا اس ان کے ساتھ اس کے ساتھ تفسیر کرنے کی شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایسے فعل کی تفسیر کی جائے گی کہ جو معنی قول میں ہوگا نہ کہ خود قول جیسے کہ اس مثال میں وَنَادَيْنَاهُ اس آیت میں ہے وَنَادَيْنَاهُ کہ یہ معنی قول ہے نہ کہ خود قول صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین